ये दुनियावी इक़्तिदार जब भी किसी शख्स को मिला है तो उसने अपने आप को शायद समझता है कि शायद ये हमेशा पूरी जिंदगी के लिए इक़्तिदार उसके पास रहेगा। सोशल मीडिया पर इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर वो हर बंदे के इल्म में है कि समुद्री में पुलिस का एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें इस वक्त के नून लीग के जो एमपीए हैं उनके बहनोई या उनके किसी रिश्तेदार के साथ पुलिस ने रोका, पुलिस ने उनको जो है उनके साथ तशद्दुद किया। लेकिन एक बात जो आज मुझे मालूम हुई कि अदालत में जब ये केस चल रहा था और जो पुलिस मुलाजमीन जिनको बरतरफ भी किया गया, गिरफ्तार भी किया गया, क्योंकि बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया कि जी लाखों रुपए जो है उस शख्स से जो है वो छीन लिया गया। जब उन्होंने कहा कि जी हम कुरान पाक पर हल्फ देते हैं, लेकिन कैसी बात है कि उन बेचारों की एक ना सुनेगी और बल्कि बात यहाँ तक नहीं ठहरी, वहाँ के जो एक एसएचओ इंतहाई शरीफ व नफ्स और मेरिट पर और सच्चाई के ऊपर काम करने वाले आदमी थे, उनको भी आज पुलिस लाइन में भेज दिया गया। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वो दे के भी आजमाता है और लेके भी आजमाता है। इक़्तिदार भी ऐसी ही चीज है, जब चाहे जिसको चाहे अल्लाह अता करता है और जब चाहे जिसका चाहे वो छीन भी लेता है। उसके आगे किसी की नहीं चलती। ये दुनियावी इक़्तिदार जब भी किसी शख्स को मिला है तो उसने अपने आप को शायद वो समझता है कि शायद ये हमेशा पूरी ज़िंदगी के लिए इक़्तिदार उसके पास रहेगा। और फिर जैसे ही उसको इक़्तिदार मिलता है तो वो इंसान को इंसान समझना भी छोड़ देता है। आप देखें कि पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया पर इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर वो हर बंदे के इल्म में है कि समुद्री में पुलिस का एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें इस वक्त के नून लीग के जो एमपीए हैं आरिफ गिल, उनके बहनोई या उनके किसी रिश्तेदार के साथ पुलिस ने रोका, पुलिस ने उनको जो है उनके साथ तशद्दुद किया और उसके बाद उसको गिरफ्तार करके ले गए। और उसके बाद फिर जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा और उसको सुना भी। लेकिन एक बात जो आज मुझे मालूम हुई कि अदालत में जब ये केस चल रहा था और जो पुलिस मुलाजमीन जिनको जारी बात है बरतरफ भी किया गया, गिरफ्तार भी किया गया, तो जब बात इस चीज़ पर आई कि अगर हमने इनके पैसे, क्योंकि बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया कि जी लाखों रुपए जो है उस शख्स से जो है वो छीन लिया गया, डकैती का एक किस्म का उसको रंग दिया गया। तो जब उन्होंने कहा कि जी हम कुरान पाक पर हल्फ देते हैं और हमने किसी किस्म का कोई पैसा नहीं दिया और अगर ये लोग सच्चे हैं तो ये अपने किसी बच्चे को उसके ऊपर जो है कुरान पाक पर हाथ रखकर जो है कसम दे दें तो हम ये नौकरी भी छोड़ने के लिए तैयार हैं हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन कैसी बात है कि उन बेचारों की एक ना सुनेगी और बल्कि बात यहाँ तक नहीं ठहरी, वहाँ के जो एक एसएचओ जिनके बारे में मुझे पता चला है कि वो इंतहाई शरीफ और नफ्स और मेरिट पर और सच्चाई के ऊपर काम करने वाले आदमी थे, उनको भी आज पुलिस लाइन में भेज दिया गया। कैसी बदकिस्मती है नाज़रीन कि ये इक़्तिदार जो होता है इसको संभालना भी आम आदमी के बस का रोग नहीं होता। शायद मेरे ख्याल में वहाँ पर उन्होंने ये समझा है कि अवाम जो जिन्होंने उनको वोट दिया, सपोर्ट किया और आज एमपी वो बन गए, तो उसके बाद वो जो चाहेंगे, जिस तरह चाहेंगे, जैसे चाहेंगे अपनी मनमानी भी करेंगे और अपने आप को जो है वो बरतर और आला तरीन साबित करने के लिए हर हद तक भी चले जाएंगे। नाज़रीन, कहते हैं कि जो इक़्तिदार होता है, आप माजी में चले जाएं, बड़ी बड़ी पार्टीज़, बड़े बड़े सरबराहान जिनकी हुकूमतें, जिनके नाम का तूती बोलता था, आज वो कहाँ पर हैं। कहते थे कि मियाँ नवाज शरीफ को सवाल नहीं आएगा, सब ने देखा सवाल आया। फिर कहा गया कि इमरान खान को नहीं आएगा। मैं ज़्यादा माजी में नहीं जाता, लेकिन रीसेंट पास्ट में आपने देखा कि इन दोनों जमातों के साथ क्या हुआ, किस तरह से हुआ और जो कल के जैसे कहते हैं ना कि बाद जो तख्त नशीं थे वो हमने ज़ेर होते देखे। तो ये जो इक़्तिदार है ये बिल्कुल चंद दिन का है। जिस तरह अगर देखें पुलिस के हवाले से, मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों से जब इसके हवाले से जानकारी की तो मुझे पता चला कि पुलिस मुलाजमीन ने जो है वो उनको रोका ज़रूर, उनके साथ हाथापाई भी हुई और लेकिन ये जो पैसों की बात है ये बिल्कुल गलत और लग़व है और ये सरासर इल्ज़ाम सिर्फ इसलिए लगाया गया है ताकि पुलिस वालों को सबक सिखाया जा सके। तो ये जारी बात है कि इस वक्त वो एमपीए हैं और वो अपनी जो है वो किसी के ऊपर भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन इससे होगा क्या,
ان کا جو عوامی گراف ہے وہ بہت نیچے چلا جائے گا اور نیچے جا رہا ہے. میں بہت سارے سمندری کے لوگوں سے رابطے میں رہتا ہوں تو جو مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر جو موجودہ ایم پی اے ہیں عارف گل صاحب, انہوں نے اپنی بہت زیادہ ریپوٹیشن کو لوز کیا ہے, اپنے گراف کو اپنی انہی باتوں کی وجہ سے. اسی لوگ اکثر اب تو بلکہ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ جیسے ایم پی اے جب بنتے ہیں تو اس کے بعد وہ حلقے میں بھی نظر نہیں آتے اتنا, اور لوگوں کے ساتھ ان کی بہت سارے لوگ اب میرے اوپر بات کریں گے, بولیں گے, کیونکہ میں نے اس حلقے کے اوپر بہت زیادہ ورک کیا ہوا ہے. میں بہت اچھی طرح سے اس حلقے کو سمجھتا ہوں اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ میرے رابطے بھی رہتے ہیں. لوگوں کی اب اکثریت جو ہے وہ اب اس چیز کو سمجھ چکی ہے کہ یہ جو اقتدار ہے یہ شاید گل برادران کا آخری اقتدار ہوگا. یہی وجہ ہے کہ وہ اس طرح کی حرکات اور اس طرح کی چیزیں کر کے اپنے آپ کو وہ بنانا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح کر کے ان کا اقتدار بھی بچ جائے گا اور ان کا نام بھی بچ جائے گا. جب بھی آپ کسی سے زیادتی کریں گے, جب بھی آپ کسی کے ساتھ اس طرح کا سلوک یا اس طرح کا رویہ جو ہے روا رکھیں گے, تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو جو ہے وہ جلد ہی زوال بھی آ جائے گا. کیونکہ بڑے بڑے وہاں پہ دیکھیں کتنے ایم این ایز ایم پی ایس گزرے ہیں جنہوں نے بھی اس راستے کو اپنایا ہے یا غرور جن میں آیا ہے یا جن کو ایک قسم کا اقتدار اس حد تک وہ انہوں نے اپنے آپ اوپر حاوی کیا ہے, تو پھر اس کے بعد جو ان کا انجام ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ سمندری میں بڑے بڑے لوگ ایم این ایز ایم پی ایس جو ہیں وہ اب قصہ پرینہ بن چکے ہیں. تو یہ چند دنوں کا اقتدار ضرور ہے. اگر پولیس ملازمین دیکھیں, میرا پلیٹ فارم گل برادران کے لیے بھی اسی طرح حاضر ہے. اگر وہ اپنا کوئی موقف دینا چاہیں یا اس حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں تو میں بالکل حاضر ہوں. لیکن جو ہمیں رپورٹس یا اوریجنل چیزیں ہمیں مل رہی ہیں اس کے مطابق پولیس ملازمین کے ساتھ سراسر زیادتی کی جا رہی ہے. پولیس ملازمین کو جان بوجھ کر نشان عبرت اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ وہ دھاگ مٹھائی جا سکے کہ بھائی آپ نے چھیڑا کس کو ہے. تو یہ جو ایک قسم کا اس طرح کے شاہی فرمان جس طرح سے دیکھیں, میں حیران اس بات پر ہوں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو تمام تر سچ معلوم ہونے کے باوجود کیسی ایک کہتے ہیں نا کہ کس طرح سے ایف آئی آر جو ہے وہ کاٹ دی گئی کہ انہوں نے ڈکیتی کی. اور یہ ہوتا ہے سیاسی پریشر. حالانکہ سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ نے یہ کیٹاگوریکلی کہا تھا کہ کوئی پولیس جو ہے کسی کا سرکاری سیاسی پریشر نہیں لے گی. تو اگر یہ دیکھیں, اگر ایک ایم پی اے کا پریشر یہاں کے آر پی او سی پی او نہیں برداشت کر سکے تو آنے والے دنوں میں تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جس کے اوپر چاہے ایف آئی آر کاٹ دی جائے, جس کو چاہے اٹھا دیا جائے, اور پھر جس کو چاہے وہ جنگل کا قانون ہوگا. پھر جتنی دیر ظاہری بات ہے ان کا اقتدار رہے گا. اب وہ حالانکہ پچھلے جو ایم پی اے تھے ان کے بارے میں مشہور تھا کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جو کام کے جو لوگ تھے ان کے اوپر بھی ایف آئی آرز کروائی ہوئی تھی اور ان کو جو ہے تھانے کے ذریعے یا اس طرح سے جو ہے پریشرلائز کیا جاتا تھا اور اپنی دھاک بٹھائی جاتی تھی. تو آپ دیکھیں کہ وہ کہاں پر ہیں. تو ایسا ہی یہ بھی ہو سکتا ہے کل کلاں کو کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اس حد تک چلے جائیں گے, کسی کو اس حد تک کارنر کریں گے, تو پھر لازمی امر ہے کہ آپ کا عوامی جو گراف ہے وہ بالکل نیچے جائے گا اور آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے بارے میں پھر جو ہے وہ ازیوم کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ لوگ جو ہیں صرف اور صرف اقتدار میں آنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں, اور جیسے اقتدار حاصل کرتے ہیں پھر ان کی گردنوں میں وہی سریا آ جاتا ہے جو کہ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ بھائی یہ جیسے ہی شخص جو ہے کسی نہ کسی سیٹ پر پہنچے گا تو یہ لوگوں سے ملنا بھی چھوڑ دے گا. تو یہ چیزیں جو ہے اب وہاں پر عوامی حلقوں میں اس کا جو ہے تاثر جو ہے بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ عوامی حلقوں میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ کس طرح سے جو ہے اقتدار کو اپنی ایک قسم کا اس شہر میں دھاک بٹھانے کو کس طرح سے یوٹیلائز کیا جا رہا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ انصاف کا بول بالا ہوگا. پولیس ملازمین جنہوں نے جتنی زیادتی کی ان کو اتنی تو سزا ملے, لیکن یہ ڈکیتی کا رنگ دینا اور اس طرح سے ان کو جو ہے ان کے بچوں کے سامنے ان کی بھی فیملیز ہیں ان کو رسوا کرنا اور اس طرح سے ناانصافی کرنا, میرے خیال میں عدالتیں ضرور اس حوالے سے کوئی نہ کوئی ضرور ٹھوس لاحم اختیار کریں گی. اور عدالتیں میرے خیال میں کبھی بھی کسی ایم این ایز یا ایم پی ایس سے انفلوئنس نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہاں پہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو تو لوگوں کو ہوگا کہ جی ہمارے تبادلے کر دیے جائیں گے, ہمیں یہاں سے جو ہے وہ ایک قسم کا سیٹ چھوڑنا پڑ جائے گی. لیکن ابھی جوڈیشری میں امید کرتا ہوں کہ ایسے لوگ ضرور موجود ہیں جو انصاف کا بول بالا کریں گے. تو بہرحال یہ بڑی اچھی آپشن دی ہے انہوں نے کہ اگر تو وہ پولیس ملازمین نے ڈکیتی کی ہے تو جب وہ قرآن پاک پر حلف دینے کو تیار ہیں
کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے تو میرے خیال میں گل برادران کو بھی دل بڑا کرنا چاہیے. لیکن شاید اقتدار چیز ہی اسی کا نام ہے کہ جب یہ حاصل ہو جائے تو اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل اپنے آپ کو سمجھ لو کہ بھئی ہم سب جو ہے وہ ایک قسم کا اپنے آپ کو اس لیول پر لے جا کر سوچنا شروع کر دیں کہ یہ اقتدار کبھی بھی ہم سے نہیں جائے گا. یاد رکھیے گا یہ اقتدار آنے جانے والی چیز ہے, یہ نام مقام سب آنے جانے والی چیزیں, رہنی صرف اللہ کی ذات ہے. اس لیے جب بھی اقتدار ملے یا جب بھی کوئی عزت ملے, جب بھی کوئی نام اور مرتبہ ملے تو جھک جائیں, علاقے کے لوگوں کی ویلفیئر کے کام کریں, نہ کہ اس طرح سے اپنی وہ جھوٹے پرچے کروا کر جھوٹی قسم کی اس طرح کی وہ جو لوگوں کے ساتھ زیادتی کر کے. اور خاص طور پہ پولیس کہتے ہیں کہ ہماری دیکھیں بہت سارے لوگ اس میں خراب بھی ہوں گے, بہت سارے لوگ اس میں جو ہے اکاؤنٹیبل بھی ہوں گے, لیکن اس طرح سے اندھیر نگری مچانا میرے خیال میں کسی سیاستدان کو زیب نہیں دیتا. امید کرتے ہیں کہ انصاف کا آخر میں بول بالا ضرور ہوگا.